بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلا لیسن القرآن الکریم کے بعد اب دوسرا لیسن الحدیث النبوی الشریف، سیئنگس آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لیسن اسٹارٹ کر رہے ہیں. وی آر اسٹارٹنگ دا سیکنڈ لیسن الحدیث النبوی الشریف فرام یونٹ 1. You can see here on the screen. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Al-Wahidatul Ula, Unit 1. An-Nathar al-Qadim, Classical Prose. In the Classical Prose, Ad-Dars al-Thani, Lesson number 2. Lesson's name, Al-Hadith al-Nabawi al-Sharif, Sayings of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So, Al-Hadith, Hadith, Sayings, Al-Nabawi of the Prophet Sharif, Noble. So, the Noble Hadith, the holy hadith, you can say, the holy hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So let us start reading the lesson. Page number 24 in our book, Al-Hadith al-Nabawi al-Sharif. I am going to read the text and the translation in Urdu and as well as in English. The first sentence, القرآن المجید هو کلام اللہ عز وجل الذي نزل على رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین. So it is the first sentence. القرآن المجید هو کلام اللہ عز وجل الذي نزل على رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین. ترجمہ: قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی عربی زبان میں نازل کیا گیا. عربی مبین، کھلی عربی زبان یعنی کلیئر عربی زبان میں اللہ تعالی نازل کیا. سو القرآن مجید، قرآن مجید وہ کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے، عز و جل، اللہ عز و جل کا کلام ہے، الذی نزل، جو نازل کیا گیا، یا نازل ہوا، علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان پر، یعنی کلیئر عربی زبان. یہ ترجمہ انگلش میں: The Holy Quran is the word of the Almighty Allah, which was revealed to the Messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the clear Arabic language. In the clear Arabic language, the Holy Quran was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Second sentence, wal hadith al-sharif ma ruwi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. اور حدیث شریف کیا ہے؟ واٹ از حدیث شریف؟ قرآن شریف تو سمجھ گئے اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اور حدیث شریف کیا ہے؟ هو ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. اور حدیث شریف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی آپ کی بات، و افعال، آپ کا عمل، آپ کا جو بھی عمل ہے، یا کسی عمل کو دیکھ کر آپ کی خاموشی. رسول اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ کرتے دیکھ لیا اور آپ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب وہ بھی صحیح ہے. اگر وہ غلط کام کرتا اللہ کے نبی روک لیتے تھے، روک دیتے کہ ایسا نہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، منع کرتے نہیں کرنا، مت کرو. تو آپ خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھ لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام وہ بھی حدیث میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی خاموشی، کسی عمل کو دیکھ کر، کسی کے عمل کو کرتے دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے، دیکھ لیا، سمجھ بھی گئے اور خاموش ہو گئے، تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے. پھر اور کیا ہے؟
یا صفات کو روایت کیا گیا. صفات میں نے ایٹریبیوٹس، رسول اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہیں، اخلاق ہے، وہ بھی حدیث میں شامل ہے. تو کیا ہے؟ والحدیث شریف ما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، فعل، تقریر اور صفت. یہ چار چیزیں ہیں، اقوال، بات، فعل، اعمال، تقریر، خاموشی، اجازت، اور صفت، اور آپ کے صفات، یہ سب حدیث میں شامل ہے. انگلش میں بھی دیکھیں گے. حدیث شریف and sayings of the prophet are Prophet صلی اللہ علیہ وسلم are what was said, the word of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the sayings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. قول کا میننگ کیا ہے؟ the word of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے the word of اللہ بولے تو قرآن کلام اللہ, the word of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم حدیث. Second, action of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, deeds of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم عمل کرتے دیکھ لیے, رسول اللہ علیہ وسلم did that action, did that amal. So the action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, deeds of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And third one, the consent of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Consent means ijazat dena, agreeing to any action done by anyone in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam kept his silence and consented, ijazat diye. And attributes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the manners of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sifat, the attributes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sifat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So all these four categories are counted as hadith. Qawl, fi'l, taqrir, sifat. Qawl, words, afal, deeds of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, deeds of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, consent of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and attributes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So یہ چار چیزیں کیا ہے؟ حدیث شریف میں شامل ہے. Now next sentence, کان روات الحدیث الشریف یحفظون اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او افعالہ او تقاریرہ. اور حدیث شریف کے راوی، روات میں نے راوی حضرات، محفوظ کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو یا افعال کو یا تقاریر کو، یعنی وہ عمل جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ اس کو دیکھ کر خاموش رہے اور منع نہیں کیا، وہ حدیث تقریر کہلاتی ہے. اس کو تقریر، اس کی جمع تقاریر. The reporters of the sayings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the reporters of the sayings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم learned by heart the words of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and remember them, and his actions and those actions done before him, and Rasulullah ﷺ did not object to those actions. So all these hadiths were learned by heart by the Ravis, right? And that is reporters, the reporters of hadith. So Kana Ruwatul Hadith Sharif, the reporters of Hadith Sharif, Yahfaduna, they used to learn by heart Aqwal al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa fa'alihi, his actions, or taqaririhi, and his permissions, consents to any actions done by others. Okay. Now next sentence. وَيَنْقُلُونَهَا بِوَاسِطَةِ الصَّحَابَةِ وَالصَّحَابِيَّاتِ وَزَوْجَاتِ النَّبِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اس کو نقل کرتے تھے وہ راوی یعنی رپورٹرز، نقل کرتے تھے صحابہ، صحابیات اور ازواج مطہرات، مطلب امہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، یعنی ان کو امہات المؤمنین کہتے ہیں، مومنین کی مائیں ہیں وہ، رضی اللہ عنہن کے واسطے سے، رضی اللہ عنہن کے واسطے سے ان حدیثوں کو وہ لوگ نقل کرتے. ہاں ان سے ہم سنیں، ان سے ہم بیان کر رہے ہیں، اس طرح. They reported on behalf of the companions, the male companions as well as female companions, and the companions of the Prophet, and on behalf of the wives of the Prophet, Ummahat al-Mu'minin, the mothers of believers.
sallallahu alaihi wasallam. So the reporters hadith used to report hadith from Sahaba kiram, Sahabiyat, and a male Sahaba, female Sahabiyat, and from the wives of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They are known as Ummahatul Mu'mineen, the mothers of the believers. Okay. Next sentence: Al Quranul Kareem wal Hadithul Sharif asasani wa masdarani lish Shariatil Muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam wa asasul aqida wal imani wal amali salih. Quran Sharif, Al Quran Al Kareem, the Holy Quran, wal Hadith Sharif, Hadith Sharif, یہ دونوں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد اور محور ہے نا، سینٹر ہے. تو ہولی قرآن اور حدیث شریعت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، تو دونوں کیا ہے؟ بنیاد ہے اور محور ہے، سینٹر ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہو، قرآن کو دیکھیں گے، حدیث شریف کو دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کیسا کرنا ہے، کیسا عمل کرنا ہے. تو ایک محور ہے، ایک سینٹر ہے اور بنیاد ہے قرآن شریف اور حدیث شریف، حدیث شریعت محمدی. واساس العقیدہ والایمان وعمل صالح، اور یہ دونوں چیزیں بنیاد ہے، عقیدہ اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد ہے. یہ دونوں قرآن اور حدیث، ایمان، عقیدہ، عمل صالح ان کی بنیاد بھی ہے. The Holy Quran and the noble sayings of the Prophet and Hadith Sharif of Prophet sallallahu alaihi wasallam are the basis and the center around which Islamic jurisprudence revolves. Jurisprudence means Shariat, do's and don'ts, احکامات وغیرہ. فقہ، اس کو فقہ بھی کہتے ہیں نا، اعمال متعلق جو بھی حدیث اور یہ سب پورے ہے نا قرآن حدیث کے اطراف ہی گھومتے ہیں. تو قرآن حدیث سینٹر ہے اور جس کے اطراف یہ تمام چیزیں فقہ اور جو بھی ہے علم وغیرہ، علوم وغیرہ گھومتے ہیں. تو جورسپروڈنس میں نے فقہ میں نے اعمال سے متعلق، احکامات سے متعلق، ڈوز اینڈ ڈونٹس، رولس اینڈ ریگولیشنس، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ پوری باتیں بتاتے ہیں حدیث اور قرآن. خاص طور پر حدیث میں پورا ہے ڈیٹیل میں. اور عقیدہ، ایمان، ہمارے ایمان، فیت اور عمل صالح، نیک عمل کا بھی محور ہے، یہ سینٹر ہے، اصل ہے. So base of it, not only this, it is also the base of our faith, belief and our good deeds. القرآن الکریم والحدیث الشریف اساسانی و مصدرانی لشریعت المحمدیہ. قرآن اور حدیث دو بنیادی چیزیں ہیں شریعت محمدیہ کے، اور وہ سینٹر ہے جس کے اطراف ہی کیا ہے؟ شریعت محمدیہ، شریعت کے قوانین گھومتے ہیں. واساس العقیدہ والایمان، ایمان اور عقیدہ کی بنیاد ہے، اور عمل صالح، نیک عمل، عمل صالح کی بھی بنیاد ہے. نیکسٹ سینٹنس پیج نمبر 24 پہ یہ ہے لاسٹ سینٹنس. القرآن المجید وہ اجمال و متن والحدیث الشریف و تفصیل و شرح. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر. القرآن المجید، دا ہولی قرآن، وہ اجمال، وہ بریف میں ہے، مختصر ہے، وہ متن، اور وہ ٹیکسٹ ہے، اصل مضمون ہے. والحدیث الشریف، اور حدیث شریف، وہ تفصیل و شرح، حدیث شریف اس کی شرح ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، توضیح ہے. قرآن مجید اجمال اور متن کی حیثیت ہے، اور حدیث شریف اس کی تفصیل اور شرح کی حیثیت ہے. قرآن شریف کیا ہے؟ اوریجنل ٹیکسٹ، اور حدیث شریف کیا ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن ہونا. فار ایگزامپل اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کس طرح پڑھنا، کیسا پڑھنا، پہلے کیا کرنا، بعد میں کیا کرنا، اس کے بعد کیا ہے، ایک ایک حرکت، ایک ایک اعمال، یہ قرآن شریف میں نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے. وضو کرو، نماز
پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرو، قرآن میں ہے وضو کرو، کیسا کرنا، پہلے کیا کرنا، بعد میں کیا کرنا، ایک ایک اعمال کو ترتیب سے، یا کس طرح کرنا، کتنے بار دھونا، یہ دھوتے وقت کیا دعا کرنا، یہ سب ڈیٹیل اس کی شرح پورے قرآن شریف میں ملیں گے. تو قرآن شریف حدیث شریف میں ملیں گے. تو قرآن شریف کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے، مضمون ہے، اصل اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اور اس کی شرح ہے حدیث شریف. کیونکہ قرآن بھی سنا ہے اللہ کے نبی، اللہ کا کلام بول کے سنا ہے. پھر وہ قرآن کو ایک دم بندے سمجھ نہیں سکتے، دنیا والے سمجھ نہیں سکتے. اب اس کو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھانا پڑتا، رسول اللہ علیہ وسلم کو ہی سکھانا پڑتا. تو رسول اللہ علیہ وسلم سکھائے قرآن کو، اس کی تفصیل وہ حدیث شریف، ورڈ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف. تو قرآن کو سمجھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان، قرآن زبان اللہ کی، اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان. اور وہ حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفصیل ہے، شرح. تو یہ بات بولے یہاں پر The Noble Quran is a text explained in short and in brief theory, and the text of the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the detailed version of the whole theory, practical, and Hadith Sharif is the detailed version, explanation of the Holy Quran. So یہ بات ہے. Page number 25 in this book. فَلِذَا إنكار الحديث الشريف يعتبر انکارا للقرآن الکریم. بہت بڑی بات ہے. لقوله تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے. ہاں، فلذا انکار الحدیث الشریف يعتبر انکارا للقرآن الکریم. اسی لیے حدیث شریف کا انکار قرآن کریم کا انکار تصور کیا جاتا ہے. حدیث شریف کا انکار، حدیث شریف سے انکار کرنا، منع کرنا، ریجیکٹ کرنا، قرآن شریف کا بھی انکار ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. کیا ہے وہ قول؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تم کو دے اس کو لے لو، جو رسول اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اسے لے لو، اس کو فالو کرو، اور جس سے تم کو منع کرے اس سے بچو. اور رسول اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، پروہیبٹ کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ان سے رکو، ان سے تم بچو. تو یہ آیت کی بنا پر حدیث کا انکار کرنا قرآن شریف کے انکار کرنے کے برابر ہے. انگلش میں بھی فار دس ریزن rejection of Hadith Sharif is considered as the rejection of the Holy Quran in the light of the ayah number 7 of Surah Al-Hashr. It says that take whatever the messenger of Allah gives you and refrain from whatever the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam prohibits you. یہ آیت کا ترجمہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو حدیث کا انکار کرنا قرآن کے انکار کرنے کے برابر ہے. کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی دے رہے تم کو پکڑ لو، اسے لے لو، اور جن سے منع کر رہے ہیں اس سے بچو، اس سے رک جاؤ. Now next sentence, next para, page number 25 پہ. خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بعرفہ وقال فی خطبتہ الوداع انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی الا هل بلغت اللہم اشہد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت پر، موقع پر، میدان عرفہ میں ایک خطبہ دیا، اور اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا. کیا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یقیناً میں تم میں دو بھاری چیزیں
چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. کیا ہے پہلا فرسٹ ون کتاب اللہ و ثقلین بھاری چیزیں کیا ہے نمبر ون کتاب اللہ یعنی قرآن شریف اللہ کی کتاب و سنتی اور میری سنت اور میری سنت مائی ٹریڈیشن وہ کیا ہے حدیث شریف. آگاہ رہو کیا میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں میدان عرفہ میں خطبے کے دوران آپ کے خطبہ میں سے ایک جملہ ہے یہ اس کو یہاں پر کوٹ کر رہے بیان کر رہے ہیں. تو ترجمہ یہ تھا اس کا رسول اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں اپنے خطبے میں آخری خطبے میں آپ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین بے شک میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں اگر ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا ابدا جب تک ان کو تھامے رہو گے پکڑے رہو گے تب ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے کتاب اللہ و سنتی ایک تو اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ و سنتی ایک تو اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن شریف و سنتی اور میری سنت ہے یعنی میری حدیث شریف. الا هل بلغت کیا میں نہیں پہنچایا یہ سب باتیں تم کو؟ اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہو. تو یہ تھا اس ترجمہ اس پیسج کا. ترجمہ انگلش میں بھی پڑھیں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم delivered a sermon on the day of Arafah in the last Hajjat al-Wada of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in the final khutbah sermon he said, I am leaving two very solid things and two very heavy things with you, for you. If you hold on to them, you will never go wrong, you will never go astray. What are those two heavy things? Kitabullah, the Holy Quran, and my Sunnah, and my tradition, and Hadith Sharif. Have I not delivered the message? Allah ke Nabi question kar rahe hain. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asking the gathering, the audience, have I not delivered the message of Allah? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, O Allah, be a witness. Hey Allah, tu gawar hai. So this is the explanation of that passage. The next passage on page number 25. Asasul falahi wal najati lil muslimina fi dunya wal akhirah huma ta'atullahi wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. وطاعة الله مبنية على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله سورہ النساء آیت نمبر 80. مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی و نجات کی بنیاد دو ہی چیزوں میں ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. طاعت اللہ اللہ کی اطاعت و طاعت رسول اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. وہ طاعت اللہ مبنیۃ علی طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طاعت رسول اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں پوشیدہ ہے. اب اللہ کی اطاعت کیسا کرتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رسول اللہ علیہ وسلم جو بتائے وہی کریں گے تبھی یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقولہ سبحانہ و تعالیٰ. اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ نساء آیت نمبر 80, آیت نمبر 80. The basis of success and salvation of Muslims in this world and the world hereafter lies in the obedience of Allah and His Messenger. The obedience of Allah and the obedience of His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And the obedience of Allah lies in the obedience of His Messenger, as Allah subhanahu wa ta'ala said in ayah 80, ayat number 80 of Surah An-Nisa. The one who obeys the Prophet sallallahu alaihi wasallam, indeed he obeys Allah subhanahu wa ta'ala. The one who obeys Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, in fact he obeys the Almighty Allah. So this is the translation and explanation of this passage. Next one, the last passage of page number 25. التفريق بين الحديث الشريف والقرآن الكريم يؤدي إلى الضلالة. التفريق بين الحديث الشريف والقرآن الكريم يؤدي إلى الضلالة لأنهما شيء واحد. فقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم آیت نمبر 3 and 4. قرآن شریف اور حدیث شریف کے درمیان فرق کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. التفریق فرق کرنا بین الحدیث شریف والقرآن مجید، قرآن شریف اور حدیث شریف کے درمیان فرق کرنا یؤدی الی الضلالہ، انسان کو ضلالت گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. لأنہما شیء واحد، کیونکہ اس لیے کہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہے. قرآن اور حدیث عمل کے اعتبار سے ایک ہی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ وہ اپنی خواہش سے کہتے ہیں، اپنی نفس کی طرف سے کچھ کہتے. وما ينطق عن الهوى، قرآن شریف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی نفس کی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جو بھی فرماتے ہیں ان کا کہنا تو وحی ہے. ان هو الا وحی یوحى، یہ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی سے ہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. وہ جو بھی بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے. اس لیے اب شاید آگے پڑھیں گے آپ. وحی کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں. ایک وحی جلی اوپن وحی، کلیئر وحی. ایک وحی خفی سیکرٹ وحی، انویزیبل وحی. سو کلیئر وحی، اوپن وحی قرآن شریف، انکلیئر یا ہڈن یا سیکرٹ وحی وہ حدیث شریف ہے. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. قرآن شریف کی آیت ہے سورہ نجم میں آیت نمبر 3 and 4. سو انگلش میں بھی پڑھیں گے ہم. The differentiation between the noble sayings and the holy hadith and the holy Quran leads to misguidance, walala, because they are one and the same in its meaning and explanation. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran in ayah number 3 and 4 of Surah An-Najm that the Prophet sallallahu alaihi wasallam does not say anything on his own from his side. It is the revelation that is revealed to him, conveyed to him, and whatever Allah's Prophet says, it is a revelation from Allah's side, and he says, he informed all these things from his side. He never says anything from his side and from on himself. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے. اما الفرق بینہما، پیج نمبر 26 پہ آیا میں. اما الفرق بینہما فہو ان القرآن مجید وحی جلی، ہاں یہیں کرے، والحدیث الشریف وہ وحی خفی. ہاں ان دونوں میں فرق اتنے ہی ہے کہ قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن مجید ظاہری وحی ہے، اردو میں بولتے ہیں ظاہری وحی ہے، اور حدیث شریف پوشیدہ وحی ہے. تو فرق اتنا ہی ہے کہ قرآن شریف وحی
جلی ہے یعنی اوپن وحی ہے، ظاہری وحی ہے، اور حدیث شریف کیا ہے؟ پوشیدہ وحی ہے، چھپی ہوئی وحی ہے. The difference between these two is this, that the Holy Quran is an open revelation, message came through Jibreel alayhi salam. The Holy Hadith is a revelation in secret and a direct revelation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو یہ تھا اس کا مطلب، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اتنے ہی ہے کہ یہ ظاہری وحی ہے قرآن مجید، اور یہ چھپی ہوئی یا پوشیدہ وحی ہے حدیث شریف. تو ان میں ہے نا فرق کرنا، یا ایک کا ریجیکٹ کرنا، فرق کرنے کا مطلب ایک کا ریجیکٹ کرنا، انکار کرنا ولالت ہے، گمراہی ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بس یہاں تک ہم یہ سیشن ختم کریں گے، اور تھوڑا ہے، اور پیج نمبر 26-27 میں اور ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ختم کریں گے. اس وقت تک مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.